اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے پروگرام ملاقات میں اس وقت ہم جو ہیں ڈاکٹر محمد یوسف صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ خانپور میں کئی بار کونسلر منتخب ہوئے، ناظم یونین کونسل منتخب ہوئے۔ اس وقت یہ خانپور میں سول ڈیفنس کے چیف وارڈن ہیں، ہومیو ڈاکٹر ہیں، یہ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہر خوشی غمی کے موقع پر اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے اہلیان خانپور کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ سیلاب ہو یا خانپور کے دیگر مسائل ہوں، محرم کے ایام ہوں یا عیدین کی خوشیاں ہوں، یہ ہر وقت ہر لمحہ اور ان کی شہری دفاع کی ٹیم جو ہے انتظامیہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہیں کونسلر بھی رہے، ناظم بھی رہے، آپ نے جو اس وقت بلدیاتی نظام نافذ تھا اس کو بھی دیکھا، اس سے پچھلے کو بھی دیکھا، درمیان میں 2002 میں جو آرڈیننس نافذ کر کے لوکل اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نظام جو لایا گیا تھا اس میں بھی آپ ناظم رہے۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ان دونوں نظاموں کو آپ نے عوام کے لیے کس نظام کو بہتر پایا؟ ایک ہے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ایک ہے لوکل باڈیز کا نظام۔ جو ملک کے میگا پروجیکٹ ہیں یا ملک کے قوانین وغیرہ بنانا، یہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا کام ہے۔ لیکن لوگوں کے جو لوکل مسائل ہیں، ان مسائل کو صرف لوکل باڈیز کے جو ہے نا نمائندے ہی حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 2002 لوکل باڈی ایکٹ کے تحت گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام آیا تھا، جس کے آپ نے دیکھا محسوس کیا ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ اس دور میں ہوئی ہے وہ کبھی نہیں پاکستان میں یا ہمارے خاص شہر میں ہوئی۔ اب جو نظام چل رہا ہے نا جی لوکل باڈیز کا، اس میں ڈسٹرکٹ کونسل ہے، لیکن جو 2002 کا تھا اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، ہر ڈسٹرکٹ مکمل بااختیار تھا، تمام اپوائنٹمنٹیں ڈسٹرکٹ میں ہوتی تھی اور ڈسٹرکٹ کا بجٹ اپنا ہوتا تھا۔ لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ڈسٹرکٹ کے میاں ستار صاحب نائب ناظم ڈسٹرکٹ کے تھے، ہمارا جب بجٹ بن رہا تھا ڈسٹرکٹ کے تقریباً 7 منسٹر تھے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے منسٹر تھے، ان کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی تھیں میاں ستار کے کہ ہمارے لیے بھی کوئی، ہمارے علاقے کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ دے، کوئی پروجیکٹ دے۔ بس ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے 2002 کا ایکٹ ختم کر دیا۔ لیکن اب جو موجودہ ڈسٹرکٹ کونسل آپ لوکل باڈیز کا نظام ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی برداشت نہیں ہوا اور پنجاب میں ختم کر دیا گیا۔ میرے نزدیک لوکل باڈیز کا نظام جو ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام بحال ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ واٹر مینجمنٹ میں ہماری 35 17ویں اسکیل کی پوسٹیں آئی تھیں، جب ایڈورٹائزمنٹ کی گیا تو اس میں یہ نہ کہا گیا کہ ہم ڈسٹرکٹ کا پہلے لیں گے، تو ضلع رحیم یار خان سے صرف ایک لڑکا سلیکٹ ہوا، 34 کے 34 باہر کے ہو گئے۔ میاں ستار صاحب ڈسٹرکٹ نائب ناظم تھے، انہوں نے ان سے بیٹھ کر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس وقت اسمبلی میں یہ پاس ہوا کہ پہلے ڈسٹرکٹ کا لڑکے لیے جائیں گے پھر بعد کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 34 کے 34 لڑکے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے ہو گئے۔ یہ ہے جی لوکل باڈیز کا جو 2002 کا نظام تھا۔ خانپور میں بھی آپ نے دیکھا اس دور میں بہت ہوئی۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر گورنمنٹ کو یہ نہیں کہ اپنا سوچے بلکہ عوام کا سوچے، تو لوکل باڈیز کو بحال کریں اور اس کو 2002 کے ایکٹ کے تحت اسے بحال کریں تاکہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنے اس بااختیار ہو۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرح ایک سیاسی شعور رکھنے والے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کی اور عام عوامی رائے بھی یہی ہے کہ جو لوکل اور ڈسٹرکٹ حکومت کا نظام تھا اس سے عوام کو بہت ریلیف ملا تھا۔ یونین کونسل لیول تک کروڑوں روپے کی فنڈنگ آئی اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس اختیارات تھے جس سے جو ہے انتظامی معاملات بھی پورے ڈسٹرکٹ میں بہتر ہوئے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب اب چونکہ صورتحال دوسرا نظام کا بلدیاتی نظام بھی آ چکا ہے کیونکہ وہ بھی بریک ہے، خانپور کے مسائل کے حل کے لیے، خانپور کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ خانپور ایک تجارتی شہر تھا، پہلے بھی تھا اب بھی تجارتی شہر ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے کہ زیادہ توجہ رحیم یار خان کی طرف چلی گئی۔ خانپور ضلع تھا اور اس وقت رحیم یار خان کا نام نو شہر ہوتا۔
ضلع رحیم یار خاں بنا دیا گیا. آپ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں ڈسٹرکٹ ہوگا تمام اسی طرف بہاؤ ہو جائے گا. اب میری جو ہے نا خانپور کا سب سے میرے نزدیک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ خانپور کو بحال کیا جائے. آپ دیکھیں ریتی سے لے کر چنی گوڑ تک 200 کلومیٹر کا ضلع، تو اس میں 2 ڈسٹرکٹ بنتے ہیں. اگر لودھرا بن سکتا ہے ڈسٹرکٹ تو خانپور بن سکتا ہے. اور خانپور کے ساتھ لیاقت پور تحصیل ہے، زہر پیر سفیشینٹ ان کی جگہ بھی ہے اور بن بھی سکتی ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا. خانپور ضلع کو ہم نے بحال کرنا ہے، نیا نہیں بنانا. تو میری یہ خواہش ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو اگر نئے ضلع بنا رہے ہیں اپنے خانپور ضلع کو بحال کرے. خانپور جب ضلع بنے گا تو اس کے بعد آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ تمام ایڈمنسٹریشن یہاں آ جائے گی اور تمام فنڈ کا بہاؤ ڈسٹرکٹ کی طرف آئے گا، پھر یہاں سے آگے جائے گا. ہمارے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ صرف ڈسٹرکٹ بحال ہونے سے حل ہو جائیں گے. اور جو تجارتی منڈی ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے خانپور کپاس کے معاملے میں، اور پاکستان کی سرخ مرچ کی سب سے بڑی منڈی تھی. وہ تو وائرس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں مرچ ختم ہو گئی، ورنہ پاکستان کی سرخ مرچ کی سب سے بڑی کندری جو تھی وہ چھوٹی مرچ تھی. خانپور سب سے بڑی منڈی تھی. کپاس کی بھی بہت بڑی منڈی ہے. اس کے علاوہ باقی تمام فصلیں ہوتی ہیں. علاقہ خوشحال ہے، اللہ کا شکر ہے. جتنا خوشحال ہے جتنا ہے اس کے مطابق یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اس شہر کے لیے بہت ساری ڈیولپمنٹ چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں چاہیے ہمارے. اگر ہمارا ڈسٹرکٹ بحال ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ملاقات پروگرام میں ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے بہت ہی ایک معلوماتی جو ہے ہم سے ملاقات کی اور سامعین کو معلومات فراہم کی. آپ کی تجاویز یقیناً قابل عمل ہیں. ناظرین، اسی طرح ہم آپ کو تمام مکاتب فکر کے نمائندگان سے ملاتے رہیں گے. اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو.